چونکہ ابھی یہ جو بریکنگ تھی یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹرمپ کے نامزد ایلچی کا جو بیان خاص طور پر جو انہوں نے سابق وزیر اعظم سے متعلق دیا، حکومت کا بھی رد عمل آ گیا، اس پر بھی اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی سوال جو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان خوشگوار ماحول میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور کے بعد جس طرح سے ہم نے اعتماد کا دیکھا شدید فقدان، پاکستان تحریک انصاف حکومت کی نیت پر شک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے۔ مذاکرات کے دوران آپ کے خیال میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کون کر رہا ہے؟ سابق صدر بھی کہہ رہے ہیں کہ جلد بانی جو ہیں، بانی پی ٹی آئی، وہ بھی رہا ہو جائیں گے، رجیم چینج کی بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کون غیر سنجیدہ ہے، کون سنجیدہ؟ نوید صاحب۔ اچھا تو دیکھیں، اس دن بھی بات ہو رہی تھی اور میں نے کہا تھا، خان صاحب نے، ایاز خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ پر امید ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ میں پر امید نہیں ہوں، مجھے کوئی زیادہ امیدیں اس مذاکراتی پروسیس سے جو ہے نہیں ہے۔ اس کی پیچھے ریزن ہے، خدا کرے میری ایکسپیکٹیشنز غلط ہوں اور اس کا کچھ نتیجہ نکلے، لیکن مجھے نتیجہ نکلتا دکھائی اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس جو ہے کوئی مذاکرات کے لیے یا پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کے لیے یا پولیٹیکلی اس معاملے کو سالو کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے۔ پچھلی پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی اس میں آپ کی اوور آل جو اکنامک کنڈیشنز تھیں، اکنامک سچویشن تھی، وہ بہت بری تھی۔ اس وقت گورنمنٹ انڈر پریشر تھی۔ اگر اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی انگیج نہیں کیا تو ابھی تو اکنامک انڈیکیٹرز کافی بہتر ہو گئے ہیں، اکنامک سٹیبلٹی آ گئی ہے، اور سٹیبلٹی سے آگے گروتھ کا سفر جو ہے وہ چلے گا۔ دوسرا یہ کہ گورنمنٹ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کوئی خاطر خواہ پولیٹیکل چیلنج ان کے لیے نہیں کھڑا کر سکی، کوئی ایسی موومنٹ جو ہے، کوئی ایسی پولیٹیکل موومنٹ وہ نہیں چلا سکی جس سے گورنمنٹ کو انڈر پریشر لایا جائے۔ ہم نے دیکھ لیا جو نومبر میں جو انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی، اسلام آباد پہ مارچ جو کیا، اس مارچ کو بھی جس طرح گورنمنٹ نے ٹیکل کیا تو اس سے گورنمنٹ کے کانفیڈنس کو فردر بوسٹ ملا ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ اس وقت پتہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی اس طرح کا اگر کوئی ایک پولیٹیکل چیلنج کھڑا ہوتا ہے تو اس میں جو اصل طاقتور حلقے ہیں پاکستان میں وہ انٹروین کرتے ہیں، اور وہ جو ہے انہوں نے ماضی میں بھی اسی طرح سے ہوا کہ انہوں نے بیچ میں آ کے انہوں نے چیزوں کو ڈیفیوز کیا۔ اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ اعتماد ہے کہ وہ طاقتور حلقے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ گورنمنٹ کو چلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ چلے اور 5 سال پورے کرے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ آپ کی اکانومی ہے اور اکانومی کو بہتر بنانا ہے۔ اگر یہ سیریس تھے، اگر ان کو یہ تھا کہ جی ہم نے پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی انگیج کرنا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے اور جو ہے اکانومی کے اوپر فوکس کرنا ہے، تو اس کے لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی ضرورت تھی، آپ کو اعتماد سازی کے اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ اس میں جو ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ ریزرو سیٹوں والا ایشو جو ہے اس کو اگر ریزالو کر لیتے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے وہ ٹینشن میں کمی آ جاتی، مذاکرات کے لیے ماحول بہتر ہو جاتا۔ اگر وہ نہیں تھا تو جو پولیٹیکل پریزنر جو ابھی جیلوں میں ہیں ان کو رہا کر دیا جاتا، اس سے جو ہے وہ کافی کشیدگی میں کمی آ جاتی، انوائرمنٹ کافی کنڈیوسو ہو جاتا۔ جو ایک پولیٹیکل ریٹرک گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو کم کیا جاتا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک کہ پچھلی میٹنگ میں ایگری کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے مذاکراتی ٹیم کی ملاقات کروائی جائے گی، وہ تک نہیں کروائی گئی۔ ٹھیک، تو گورنمنٹ کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے، اور میرے خیال میں ابھی کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کی تو چند جو ہیں وہ مین ان کی ڈیمانڈز ہیں۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مینڈیٹ واپس کریں، دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 26ویں ترمیم کو ریورس کیا جائے، تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ جی جی اچھا، ایک مذاکرات میں بیٹھتے ہیں اوبیسلی کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، لیکن کیا کس چیز کے اوپر جو ہے گورنمنٹ گیو کر سکتی ہے؟ اس میں اوبیسلی انہوں نے جو ہے وہ مینڈیٹ تو وہ واپس نہیں کر سکتے، وہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ 26ویں ترمیم جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے گئے
اس کو تو ریورس نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ مشروط ہے, وہ معافی تلافی کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہے. اور عمران خان صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے وہ معافی کے لیے راضی ہوں گے, کیونکہ اگر معافی کے لیے راضی ہوں گے تو پھر ان کی یہ اتنی اسٹرگل جو ابھی تک انہوں نے کی ہے, دیٹ ول آل گو ڈاؤن دی ڈرین. تو گورنمنٹ کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے. تو اسی تناظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کوئی سیریس ہے یا سیریسلی اس چیز کو, اس کرائسس کو, اس پولیٹیکل کرائسس کو ڈیفیوز کرنے جا رہی ہے. اس کی کانفیڈنس میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز اور جو آپ نے بات کی رچرڈ گرینر کی, تو دیکھیں پولیٹیکلی جہاں تک آپ کے سیکیورٹی کے معاملات ہیں, آپ کا میزل پروگرام ہے, آپ کا ایٹمی پروگرام ہے, اس کے اوپر تو کوئی سمجھوتا نہیں ہے. وہ تو آپ کی سالمیت کی ضامن ہے. آپ کا میزل پروگرام, آپ کا نیوکلیئر پروگرام, اس کے اوپر تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں ہو سکتی. دوسری طرف جہاں انسانی حقوق کی بات آتی ہے تو وہ انسانی حقوق ہم اگر اس دنیا میں رہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ سمجھتے ہیں, تو اگر یو ایس سے آوازیں آ رہی ہیں, اگر یو کے سے آوازیں آ رہی ہیں, اگر ای یو سے آوازیں آ رہی ہیں, تو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. آپ ایسے نہیں رہ سکتے. دیکھیں آپ کی کوئی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں, ان انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کو آپ نے پورا کرنا ہے, ورنہ آپ کیسے تنہا رہ جائیں گے نا. تنہا آپ نہیں رہ سکتے. جو اکانومی کو بھی آپ ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی امریکہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان معاملات کو بالکل یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی عامر صاحب. ہاں جی, ہمارے تو انسانی حقوق اس لیے بڑے اہم ہیں کہ غزہ, فلسطین دنیا کے خطے پہ تو ہے ہی نہیں. وہ تو کسی اور کرۂ ارض پہ نہیں ہے, بلکہ کسی اور اس میں ستارے میں کہہ لیں. کیونکہ جن کا بیان ہم ابھی چلا رہے تھے رچرڈ گرینیل کا, وہ تو کہتے ہیں کہ بڑی بہترین, ان کے لوگ کہتے ہیں نئی انتظامیہ کہ غزہ جو ہے وہ بڑی بہترین پراپرٹی ہے اور وہاں بڑے کمرشل کام ہو سکتے ہیں. یعنی انسانوں کا جو سمندر وہاں رہ رہا تھا اس کو بہا کے, بمباری کے ساتھ اس کو ملیامیٹ کر کے, وہاں تو ہمیں انسانی حقوق ہمارے ہی لوگوں کو نظر نہیں آتے کہ بھائی ہمارے لیے تو بڑی بات اٹھتی ہے. وہ جو بات خود کرتے ہیں, جو مل کے سارے اسرائیل کو پال رہے ہیں, کیونکہ یہ جو انہوں نے کہی بات میزائل کے پروگرام پہ بات کریں گے, بھائی کریں آپ, ہم نے پہلے آپ سے پوچھ کے بنایا ہمارا میزائل پروگرام, ایٹمی پروگرام. کل شہباز شریف نے پوری قوم کی آواز بن کے جواب دیا, جو کہ موقع کی مناسبت سے تھا, کہ یہ 24 کروڑ عوام کا پروگرام ہے, ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام, یہ ہماری بقا کے لیے ہے. ہم نے کوئی چیز اس لیے نہیں بنائی کہ ہم نے کسی ملک پہ حملہ کرنا ہے. ہم نے یہ بار بار کہا ہے کہ ہمارا دفاع مضبوط کرنا ہے.